بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باہر آتے ہی ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ انور کمال اور گل زمان تقریباً 40 سالہ صحت مند اور دراز قد شخص پکڑ کر کھینچتے ہوئے لا رہے تھے۔ اس کا حلیہ بے حد خراب اور خستہ دکھائی دے رہا تھا۔ کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، چہرے پر آنکھ کے نیچے چوٹ کے نشان تھے اور ہونٹوں سے لہو بہہ رہا تھا۔ قریب آ کر گل زمان نے اسے دھکا دے کر میرے قدموں میں گرا دیا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ کون ہے یہ اور کیا حالت بنا دی ہے تم لوگوں نے اس کی؟ یہ کون ہے؟ یہ بات تو یہ خود ہی بتائے گا جناب۔ ہم نے اسے باہر گلی میں اس بنگلے سے آگے جو نیم کا درخت ہے اس پر سے اترتے ہوئے پکڑا ہے۔ جس وقت آپ کی کار بنگلے میں داخل ہو رہی تھی تب یہ نیم کی گھنی شاخوں میں چھپ کر آپ کو اپنی رائفل سے نشانہ بنا رہا تھا۔ آپ گیٹ پر رکے بغیر اندر چلے آئے تھے۔ اگر آپ کو گیٹ کھلا ہوا نہ ملتا اور چند سیکنڈ کے لیے بھی باہر رک کر گیٹ کے کھلنے کا انتظار کرنا پڑتا تو یہ اپنا کام کر جاتا۔ ہماری کار آپ کی کار سے کافی پیچھے تھی اور ہم ارد گرد کا گہری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے چل رہے تھے۔ اسی وجہ سے ہم نے اسے دیکھ لیا۔ آپ کی کار بنگلے میں چلی گئی تو ہم نے اپنی کار کی رفتار دھیمی کر دی۔ اسے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ہم لوگ آپ دونوں کے ساتھ ہیں۔ یہ شاید اپنے ارادے میں ناکام رہنے کے بعد کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کی غرض سے درخت سے نیچے اترنے لگا اور اس کے نیچے آتے ہی ہم نے اسے جا لیا۔ انور کمال نے بتایا۔ اسی اثناء میں وہ میرے قدموں میں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیوں بھائی، کون ہے تو اور ہم سے تیری کیا دشمنی ہے جو تو ہمیں مار دینا چاہتا تھا جان سے؟ یہ لوگ خواہ مخواہ الزام دے رہے ہیں جی مجھے، میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں۔ پھر دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ غلط فہمی ہو گئی ہے انہیں۔ ہاں جی، بس غلط فہمی ہی میں ایسا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے مار مار کر میری یہ حالت بنا دی ہے۔ انہیں سمجھائیں جی کہ جانے دیں مجھے۔ وہ بولا، تو یہ بات غلط ہے۔ تم نیم پر چڑھ کر رائفل سے ہمیں گولی کا نشانہ بنا رہے تھے؟ فیروز نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ہاں جی، بالکل غلط بات ہے، یہ دھوکہ ہوا ہے انہیں۔ میں تو ادھر سے ایک ڈنڈی توڑ رہا تھا دانتوں کے لیے۔ اچھا، یہ تو بڑی غلط بات ہے یار، تم ڈنڈی توڑ رہے تھے اور ان دونوں نے سمجھ لیا کہ تم وہاں سے گولی چلانے کی کوشش کر رہے تھے ہم پر۔ یہ تو واقعی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے انہیں، لیکن تم رائفل لے کر چڑھے تھے، شاید اسی وجہ سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہاں جی، بس یہی ایک غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ میں نے سوچا تھا رائفل نیچے چھوڑ دی تو کوئی اٹھا کر نہ لے جائے۔ تم رہتے کہاں ہو میرے بھائی؟ اور یہ رائفل کیا تم ہر وقت اپنے ساتھ لیے پھرتے ہو؟ لائسنس تو ہوگا نا اس کا تمہارے پاس؟ یہ اپنے دوست سے شکار کے لیے مانگ کر لایا تھا جی۔ میرا گھر ادھر تیسری گلی میں ہے۔ وہ جلدی سے بولا۔ ٹھیک ہے، تم پتہ بتاؤ، ہم آدمی بھیج کر معلوم کر لیں گے۔ اگر تم واقعی کوئی شریف اور بے ضرر آدمی ثابت ہوئے تو ان دونوں کو تمہارے ساتھ زیادتی کرنے پر سخت سزا دی جائے گی اور یہ معافی بھی مانگیں گے تم سے۔ فیروز نے اس سے کہا، پتہ وہ جی، اصل میں بات یوں ہے کہ ابھی کل ہی میں نے مکان کرائے پر لیا ہے۔ اس کا نمبر وغیرہ تو مجھے ابھی یاد ہی نہیں آ رہا ہے۔ آپ میری بات کا یقین کریں، میں کوئی غلط آدمی نہیں ہوں۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ اچھا چلو پھر اپنے اس دوست کا ہی پتہ بتا دو جس سے یہ رائفل مانگ کر لائے ہو۔ فیروز نے اس کا جواب سن کر کہا، وہ پتہ تو جی اس کا بھی یاد نہیں ہے مجھے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اٹک اٹک کر جواب دیا، نہ تجھے اپنا پتہ یاد ہے اور نہ اپنے دوست کا۔ وہ بڑا بھلا بالا آدمی ہے بھائی، تو ماں باپ کا نام بھی یاد ہے یا وہ بھی بھول چکا ہے؟ میں نے آگے قدم بڑھا کر ایک زوردار ہاتھ اس کے منہ پر رسید کر کے کہا، اسے اندر لے چلو بھائی، میں دیکھوں گا کب تک اس کی یادداشت کام نہیں کرتی ہے۔ میں نے تو اچھوں کو فر بولنے پر راضی کر لیا ہے، یہ تو شے ہی کیا ہے یار۔ انور کمال نے اسے آگے دھکا دیتے ہوئے کہا، چل بھائی آگے بڑھ، تیری یادداشت ابھی کام کرنے لگے گی۔ بالکل ٹھیک۔ وہ فیروز کی طرف مڑ کر عاجزی سے بولا، انہیں سمجھائیں جی، آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ، اچھی بات نہیں ہے یہ۔ میں نے اسے دھکا دے کر آگے بڑھاتے ہوئے کہا، چل اوئے ادھر، زیادتی کی اولاد، تیرا تو قیمہ کر کے کتوں کو کھلا دوں گا میں۔ اگر تو نے سچ بات نہیں بتائی تو جانتا نہیں ہے بچے
نیچے، مجھے اندر چل، وہاں میں اپنا تعارف پیش کروں گا تجھے۔ وہ دھکا کھا کر چند قدم آگے بڑھا، پھر رک کر رحم طلب نگاہوں سے فیروز کو دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے اسے زبان کھولنے کا موقع نہیں دیا۔ اسے دھکا دے کر چند قدم اور آگے بڑھا دیا۔ انور کمال اور گلزمان نے بھی اسے آگے دھکیلنا شروع کر دیا۔ بالآخر وہ مجبور ہو کر ہمارے آگے آگے چلنے لگا۔ اس دوران شرافت علی بھی باہر آ گیا تھا اور خاموش کھڑا اسے گھور رہا تھا، جسے گلزمان اور انور کمال پکڑ کر لائے تھے۔ وہ بولا، اسے ادھر لے چلو گراج کے پیچھے، اس قسم کے لوگوں کے لیے ادھر مناسب انتظام کر رکھا ہے میں نے۔ اس کے کہنے پر انور کمال اور گلزمان نے اس شخص کو بازوؤں سے پکڑ لیا اور کھینچتے ہوئے گراج کی سمت لے چلے۔ ان لوگوں کے آگے جانے کے بعد فیروز نے شرافت علی سے کہا، اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو تم اس شخص کو جانتے ہو؟ کون ہے یہ شرافت علی؟ بہت خوب، بڑی تیز نظر ہے بھائی تمہاری، مگر تم نے اندازہ کیسے لگا لیا؟ حالانکہ میں نے اپنے کسی عمل سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ آنے کے بعد جس طرح خاموش کھڑے اسے دیکھتے رہے تھے، اس سے یہ بات عیاں ہو گئی تھی کہ تم اسے جانتے ہو۔ اگر تم اسے نہیں جانتے ہوتے تو فطری طور پر آتے ہی یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ شخص کون ہے اور اسے کیوں پکڑ لایا گیا ہے۔ فیروز نے جواب دیا، ہاں یہ تم نے ٹھیک کہا ہے برادر، دراصل میں اسے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ یہ یہاں کس طرح پہنچ گیا اور آپ لوگوں کے ہاتھ کس طرح آ گیا ہے۔ اب زیادہ سسپینس پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرو نا یار، بتاتے کیوں نہیں ہو کہ یہ شخص کون ہے اور کیوں حیران ہوئے تھے تم اسے دیکھ کر؟ میں نے شرافت علی سے پوچھا، اگر یہ تمہارا کوئی جاننے والا ہے تو اس کا یہاں پہنچنا اتنی حیرانی کی بات کیوں ہے؟ میں اسے صرف اس حد تک جانتا ہوں کہ یہ کشمیر خان کا آدمی ہے، باہر سے جو ٹرک کشمیر خان کا مال لے کر کراچی آتا ہے، یہ ڈرائیور ہے اس ٹرک کا۔ اس کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ جو جگہ بتائی جائے وہاں جا کر مال اتار دے۔ اس لیے مجھے حیرت ہوئی تھی اسے یہاں دیکھ کر، لیکن اس کو گلزمان اور انور کمال نے رائفل سے ہمیں نشانہ بناتے دیکھ کر پکڑا ہے۔ یہ اس وقت یقیناً مجھے ہی گولی مار دینا چاہتا تھا جب ہماری کار بنگلے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ انور کمال کا کہنا ہے، اگر بنگلے کا گیٹ کھلا ہوا نہ ملتا ہمیں اور ہم باہر رک کر اس کے کھلنے کا انتظار کرتے تو ضرور اس کی گولی کا نشانہ بن جاتے۔ یہ اس بنگلے سے کچھ آگے جو نیم کا بڑا سا درخت ہے اس پر چڑھا بیٹھا تھا۔ درخت پر سے اترتے ہی ان دونوں نے اسے جا پکڑا تھا۔ اس کی حالت سے ظاہر ہے کہ وہ آسانی سے ہاتھ نہیں آیا ہے ان کے۔ چلو خیر دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے۔ وہ زیادہ دیر اپنی زبان بند نہیں رکھ سکے گا ہمارے سامنے، فیروز نے کہا۔ شرافت علی ہمیں گراج کے پیچھے لے گیا۔ اس طرف بھی ایک ایسا ہی دروازہ تھا جیسا گراج کے سامنے والے حصے میں تھا۔ اسے دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ گراج کے دونوں طرف دروازے رکھے گئے ہیں۔ اس طرف والے دروازے میں تالا نہیں پڑا تھا۔ شرافت علی نے کنڈی کھول کر دروازے کو باہر کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، اسے اندر لے چلو گلزمان۔ یہ ایک علیحدہ ہی کمرہ تھا، اس میں جا بجا پرانا سامان بکھرا پڑا تھا۔ شرافت علی نے ایک کونے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر سیڑھیاں ہیں نیچے جانے کے لیے، اسے نیچے لے چلو۔ اس طرف نیچے اترنے کے لیے کوئی باقاعدہ زینہ نہیں تھا، بلکہ لکڑی کے کوئی 6 انچ چوڑے تختوں سے بنائی ہوئی ایک سیڑھی رکھی تھی۔ وہاں وہ اس سیڑھی کے پاس پہنچ کر کسی اڑیل گھوڑے کی طرح اڑ گیا، کسی طرح نیچے اترنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ شاید سیڑھی دیکھ کر اسے خیال آ گیا تھا کہ اس سیڑھی پر سے اسے زبردستی نیچے کوئی نہیں لے جا سکے گا، اس پر سے 2 آدمی ایک ساتھ نہیں اتر سکتے، تو اسے لے کر نیچے اترنے کی حماقت کون کرے گا؟ شاید اسے یہ بھی خیال ہوگا کہ نیچے زیر زمین کسی بند جگہ پر اس پر جس قدر تشدد کیا جا سکتا ہے وہ اوپر رہنے کی صورت میں نہیں ہو سکے گا۔ یہاں اس پر تشدد کرتے وقت اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ اس کی چیخو پکار باہر نہ جا سکے، چنانچہ وہ ہماری اس مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ کسی طرح نیچے قدم دھرنے کے لیے رضامند ہی نہیں ہے تو آواز دے کر سخت لہجے میں کہا، گلزمان اگر یہ خود سے نیچے نہیں جا رہا ہے تو تم دونوں اسے اٹھا کر نیچے پھینک دو، مہمان تو نہیں ہے نا یہ ہمارا کہ اس کی ناز برداریاں کریں گے، دھکا دے دو سالے کو نیچے۔ میرا یہ حربہ کارگر رہا، وہ فوراً نیچے اترنے لگا۔ ہم سب لوگ بھی ایک ایک کر کے نیچے پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے اسٹور کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں دیواروں کے ساتھ اسٹیل کی 3 گرد آلود الماریاں دری تھیں، چند لکڑی کے صندوق نیچے اوپر کرینے سے رکھے تھے، 2 ٹوٹی ہوئی چارپائیاں بھی وہاں پڑی تھیں اور لوہے کی 4 کرسیاں رکھی تھیں، لیکن ہر
چیز پر اتنی گرد جمی ہوئی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے برسوں سے یہاں کسی نے قدم نہ رکھا ہو۔ شرافت علی نے ایک الماری کھول کے نائلون کی ڈوری کا لچھا نکال کر گلزمان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو یہ ڈوری ہے تو بہت پتلی مگر مضبوط اتنی ہے کہ اسے تم ہاتھی بھی باندھ سکتے ہو۔ یہ کرسیاں جو تم دیکھ رہے ہو نا، ان کے پائے زمین میں اتنی مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں کہ کسی کے لیے بھی کرسی کو ذرا سی حرکت دینا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کرائے کے قاتل کو ان میں سے کسی کرسی پر بٹھا کر اس ڈوری کے ساتھ باندھ دو اچھی طرح، اس کے بعد پوچھنا جو کچھ پوچھنا ہے، لیکن پہلے اوپر جا کر وہ دروازہ بند کر آنا جس سے ہم اندر آئے تھے۔ روشنی کا یہاں معقول بندوبست ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دائیں جانب دیوار میں لگے ہوئے سوئچ بورڈ کا ایک سوئچ آن کر دیا۔ کمرے میں ٹیوب لائٹ کی دیا روشنی پھیل گئی۔ گلزمان ڈوری لے کر اس شخص کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اب تو تم خود ہی ان چاروں میں سے کسی ایک کرسی کو منتخب کر کے بیٹھ جاؤ اس پر، اسی میں بلائی ہے تمہاری۔ زیادہ اچھا تو یہ ہوتا کہ تم ہمیں تھکانے اور اپنے آپ کو نیم جان کرنے سے پہلے ہی اپنے بارے میں سچ سچ سب کچھ بتا دیتے۔ اس نے گلزمان کو کوئی جواب دینے کے بجائے شرافت علی کو غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو اپنے حق میں۔ کشمیر خان تمہاری نسلیں تک مٹا دے گا، تم جانتے ہو اسے اچھی طرح سے۔ شرافت علی نے مسکراتے ہوئے کہا، میری فکر مت کرو پیارے، فی الحال تو اپنی خیر مناؤ۔ جن لوگوں کے قبضے میں ہو تم، یہ بھی کم خطرناک لوگ نہیں ہیں۔ ان سب سے اب واسطہ پڑا ہے تمہارا، تو ذرا تجربہ کر کے مجھے بھی بتانا کہ کیا کشمیر خان ان سے زیادہ خطرناک آدمی ہے۔ گلزمان اور انور کمال نے اسے ایک کرسی سے باندھ دیا تو انور کمال اوپر کا دروازہ بند کرنے چلا گیا۔ میں نے کہا، یہ تو ہمیں پتا چل گیا ہے کہ تو کشمیر خان کا ڈرائیور ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ تجھے اسی نے بھیجا ہے یہاں، لیکن کیا اس نے مجھے قتل کرنے کو کہا تھا تجھ سے؟ نہیں، کشمیر خان نے قتل کرنے کو نہیں کہا تھا، بلکہ اس نے مجھے ادھر بھیجا ہی نہیں ہے۔ ادھر تو میں اپنی مرضی سے ہی آیا ہوں۔ وہ بولا، اچھا تو اپنی مرضی سے بھی ایسے کام کر لیتا ہے؟ نام کیا ہے بھائی تیرا؟ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو جیلانی، تمہیں میرے نام سے کیا لینا ہے؟ وہ بڑے ہی تلخ انداز میں بول رہا تھا۔ وہ بھائی بات یہ ہے کہ دو آدمی جب باہم گفتگو شروع کریں تو انہیں ایک دوسرے کے نام تو معلوم ہونا چاہیے نا، اس کے بغیر وہ ایک دوسرے کو مخاطب کس طرح کریں گے؟ تجھے تو میرا نام پتا ہی ہے، پھر اپنا نام بتانے میں کیا شرم ہے؟ کوئی ایسا ویسا نام تو نہیں ہے نا تیرا کہیں؟ وہ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کابل خان نام ہے میرا، اس میں ایسی ویسی کیا بات دکھائی دیتی ہے تمہیں؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، اچھا تو کابل خان اب یہ بھی بتا دو تمہیں میرے قتل پر کس نے مامور کیا تھا؟ مجھے کسی نے نہیں کیا تھا مامور وامور، میں نے کہا نا میں خود اپنی مرضی سے آیا ہوں ادھر۔ وہ غصے سے بولا، چلو یہی صحیح، تم اپنی مرضی سے ہی آئے ہو تو پھر یہ بتا دو دشمنی کیا ہے تمہیں مجھ سے؟ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو مجھے؟ تم نے وعدہ خلافی کی ہے ہمارے ساتھ، عہد شکنی کی ہے تم نے، اس لیے واجب القتل ہو تم میری نظر میں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، لیکن بڑے بھائی میں نے تو آج پہلی بار شکل دیکھی ہے تمہاری، پھر کب اور کیا وعدہ کر لیا تھا میں نے تم سے؟ کون سا عہد کر بیٹھا ہوں جس کی پاداش میں تم میری جان لے لینا چاہتے ہو؟ مجھ سے نہیں، تم نے ڈاکٹر دمن سے وعدہ کیا تھا کہ کشمیر خان کا مال لے کر تم ایک بار امریکہ اور جاؤ گے، لیکن تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ تم نے ابھی تک خان سے ملاقات تک نہیں کی، حالانکہ وہ تمہارے انتظار میں لاہور میں خوار ہوتا پھرا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں کشمیر خان نے ہی بھیجا ہے میری تلاش میں؟ میں نے اس کی بات سن کر کہا، نہیں، تم خان کو درمیان میں نہیں لاؤ، اس نے مجھے نہیں بھیجا ہے، وہ تو اب تک 2 بار مال بیچ چکا ہے ادھر اپنا، اس کی پرواہ بھی نہیں ہے تمہاری۔ لیکن میں ایسے آدمی کو بالکل پسند نہیں کرتا ہوں جو جھوٹا اور وعدہ خلاف ہو۔ میں نے اپنے طور پر پتہ نکالا ہے تمہارا اور خود ہی تم کو سزا دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ تمہاری تقدیر ہی اچھی ہے کہ کابل خان کو گولی چلانے کا موقع نہیں ملا۔ وہ بولا، یہ جھوٹ بولتا ہے جیلانی، اس طرح نہیں اگلے گا یہ، سچی بات، تم ہٹو میں زبان کھلواتا ہوں اس کی۔ ابھی فیروز بولا، نہیں ٹھہرو یار، یہ خود ہی بتا دے گا، کوئی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی تمہیں اس کے ساتھ، کیوں ٹھیک ہے نا کابل خان؟ میں بولا، جو بات تھی وہ میں تم کو بتا چکا ہوں، اب مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس
سلسلے میں وہ بولا۔ میں نے آگے بڑھ کر الٹے ہاتھ کا ایک جامپڑ پوری طاقت سے اس کے منہ پر مارا۔ تو یوں نہیں مانے گا کتے، لگتا ہے تیری کھال بہت مضبوط ہو چکی ہے، مگر تو جانتا نہیں ہے مجھے، میں آدمی کی کھال اتارنے میں بہت مہارت رکھتا ہوں۔ اس نے غصے سے سرخ آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، عبدل مجھے باندھ کے اپنی بہادری دکھاتا ہے۔ گلزمان نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، بولا بیٹے 30 مار خان، تیری طرح چھپ کر تو گولی نہیں چلاتے ہم، ایسا ہی مارتے خان ہو تو چپ چاپ بندوا کیوں لیا اپنے آپ کو، سیدھی طرح بک دے سچ سچ ورنہ ایک ایک جوڑ اکھاڑ دوں گا میں تیرا۔ شرافت علی بولا، تم لوگ کیوں خواہ مخواہ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہو یارو، یہ وطن فروش اس قابل نہیں ہے کہ کوئی رعایت کی جائے ان کے ساتھ، تم دونوں پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تو خود بخود بولے گا، ابھی اس کرسی کی خصوصیات کا علم نہیں ہے ابھی اسے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ سوئچ بورڈ کے پاس جا ٹھہرا اور پھر اس نے نیچے جھک کر زمین سے ایک تار اٹھا لیا، تار کے سرے کو اس نے سوئچ بورڈ میں لگے ساکٹ کے اندر گھسیڑ کر ایک سوئچ آن کر دیا۔ اس کے ایسا کرتے ہی یوں لگا جیسے کابل خان کی گیگی بند گئی ہو، ایک دم اس کے دانت بنچ گئے تھے، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند ہو گئی تھیں اور اس کا پورا جسم یوں کانپ رہا تھا جیسے جاڑے کا بخار چڑھ گیا ہو۔ پوری طرح سے شرافت علی نے لوہے کی ایک کرسی میں بجلی کا کرنٹ دوڑا دیا تھا، چند سیکنڈ بعد اس نے سوئچ دوبارہ آف کر دیا، لیکن اتنی ہی دیر میں اس کابل خان کی حالت ابتر ہو گئی تھی، آنکھیں پھٹ گئی تھیں اور زبان گنگ سی ہو کر رہ گئی تھی، آہستہ آہستہ اس کا پورا جسم پسینے میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ شرافت علی نے کوئی 1 منٹ تک اس کے پرسکون ہونے کا انتظار کرنے کے بعد پوچھا، ہاں بھائی کابل خان کیا حال ہے اب تمہارا، سچ بولو گے یا ابھی اور ایک آدھ ڈوز کی ضرورت ہے؟ ایک بات سن لو کان کھول کر، اگر تم نے ضد نہیں چھوڑی اپنی تو میں سوئچ آن کرنے کے بعد اسے دوبارہ آف کرنا بھول بھی سکتا ہوں، میری یادداشت ایسی ہی ہے، ذرا بولو کس نے بھیجا تھا تمہیں ادھر؟ شرافت علی کا دیا ہوا یہ ایک ہی ڈوز کافی ہو گیا اس کے لیے۔ وہ چند لمحے پھٹی پھٹی نظروں سے شرافت علی کو دیکھتا رہا، اس کا سارا ابال جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا، آنکھوں میں درندگی کی جگہ خوف سمٹ آیا تھا، اور جب وہ بولا تو اس کی آواز کسی بستر مرگ پر پڑے ہوئے شخص کی طرح نحیف اور بے جان تھی۔ اس نے کہا، میں ادھر ہائی کمان کے حکم سے آیا تھا تم کو قتل کرنے کے لیے، مجھے قتل کرنے کے لیے؟ شرافت علی نے حیرانی سے آنکھیں پھاڑ کر کہا، ہائی کمان نے میرے قتل کا حکم دے کر بھیجا تھا تمہیں؟ اس نے جواب میں کچھ بولنے کے بجائے خاموشی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے حیرت سے شرافت علی کو دیکھا اور پوچھا، یہ کس ہائی کمان کی بات کر رہا ہے شرافت علی؟ اسے تو تم سے کیا پرخاش ہے آخر، یہاں جتنے بھی کالے کاروبار کرنے والے ہیں ان کی ایک باقاعدہ ایسوسی ایشن ہے جس کے عہدے داروں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کاروبار میں حائل ہونے والی تمام رکاوٹیں دور کرتے رہیں، اپنے ممبران کے مفادات کو تحفظ فراہم کریں، اور اگر کبھی کسی پر کوئی افتاد آ پڑے تو اسے اس سے نکالنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں، اور جائز و ناجائز جیسے بھی ہو اسے مصیبت سے نکالیں۔ ان لوگوں کے کام کی نگرانی 3 افراد پر مشتمل ایک ہائی کمان کرتی ہے، کاروبار کے تحفظ کے لیے ضرورت کے وقت قاعدے قانون بنانا، ان پر عمل کرانا اور تمام اہم فیصلے کرنا ہائی کمان ہی کے اختیار میں ہے۔ شاید کشمیر خان نے ہائی کمان کو میرے خلاف فیصلہ دینے پر مجبور کیا ہے، لیکن تم نے کشمیر خان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا ہے، پھر وہ تمہارے خلاف کیوں ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں چونکہ کشمیر خان سے ہی مال لیا کرتا تھا، لہٰذا میرے کاروبار بند کرنے سے اسے خاصا نقصان پہنچا ہوگا، اس کے علاوہ شہر میں میرے جتنے بھی اڈے تھے ان پر جو لوگ کام کرتے تھے وہ بھی اب بیکار ہو گئے ہیں، میں نے کسی کو پیشگی اطلاع نہیں دی تھی اپنا کاروبار بند کرنے کی، اور چونکہ یہ قانون کے خلاف ہے اس لیے ہائی کمان میرے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کا حق رکھتی ہے۔ گزشتہ ہفتے مجھے 3 نوٹس مل چکے ہیں جن میں مجھے ہائی کمان کے روبرو پیش ہو کر جواب دہی کے لیے کہا گیا تھا، لیکن میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ میرا خیال تھا کہ ہائی کمان مجھ پر اس سلسلے میں روایت کے مطابق کوئی بھاری جرمانہ عائد کر دے گی جو میں ادا کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں سے میرے قتل کا حکم صادر ہو جائے گا، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میں نے کابل خان سے کہا، تمہیں شرافت علی کے قتل کا حکم ملا تھا تو پھر تم نے ہم پر کیوں گولی چلانے کی کوشش کی تھی؟ مجھے کہا گیا تھا کہ شرافت علی کے ساتھ ساتھ اس کے اس بنگلے میں جو بھی موجود ہو یا آتا جاتا دکھائی دے میں اسے بھی قتل کر دوں۔ میں نے چونک کر فیروز اور شرافت علی کو دیکھا۔ فیروز نے کہا، ہاں تم ٹھیک سمجھے ہو جیلانی،
اصل ٹارگٹ تم ہی ہو ان کا۔ شرافت علی کو تو محض تمہارا ساتھ دینے کی پاداش میں لپیٹا گیا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو اور کسی کو آئندہ اس کی جرت نہ ہو سکے۔ میں نے سیڑھیوں کی طرف مڑتے ہوئے کہا، اسے کابل خان کو ایسے ہی بندہ رہنے دو ادھر اور سب لوگ چلو یہاں سے۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر میں نے شرافت علی سے کہا، شرافت علی، کابل خان نے جو کچھ بتایا ہے اس سے تو یہی بات سامنے آئی ہے کہ تمہاری اس ایسوسی ایشن کو بھی آئزک ہی کنٹرول کر رہا ہے درپردہ، اور وہ جو ہائی کمان ہے وہ بھی آئزک ہی کے آدمیوں پر مشتمل ہے۔ ہاں، میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، ورنہ ہائی کمان ایسے معاملات میں ملوث ہی نہیں ہوتی ہے۔ عموماً تو ایسوسی ایشن ہی تمام معاملات کو ٹھیک ٹھاک کر لیتی ہے، ہائی کمان تک تو بات اس وقت جاتی ہے جب نیچے والے کچھ نہ کر سکیں۔ میں تو یہی سوچ کر حیران ہوتا رہا تھا کہ میرا معاملہ براہ راست ہائی کمان تک کیسے پہنچ گیا۔ اصل بات اب سمجھ میں آئی ہے۔ شرافت علی نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا،